Why only Islam? In a world of diverse faiths, what sets this path apart? آج ہم شادی کی عمر سے جڑے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں مذہب، قانون اور معاشرہ تینوں آ کر مل جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب کوئی ریاست شادی کے لیے ایک کم سے کم عمر طے کرتی ہے تو کیا یہ معاشرے کی کوئی انتظامی ضرورت ہے یا پھر یہ لوگوں کے مذہبی معاملات میں سیدھی سیدھی مداخلت ہے؟ چلیں اپنی بات کا آغاز اس کشمکش سے کرتے ہیں کہ ایک حکمران کا اختیار کہاں تک ہے اور شریعت کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ پوری بحث کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اچھا، اس پوری دلیل کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے مباحات۔ مباحات کا مطلب ہے وہ کام جن کے بارے میں شریعت نے نہ تو کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی ان سے منع کیا ہے، مطلب یہ ہر فرد کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے ساری بحث اسی پر کھڑی ہے۔ یہ سلائیڈ ایک بہت ہی اہم فرق واضح کر رہی ہے۔ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ نظم و ضبط کے لیے یعنی پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی جائز کام کو وقتی طور پر محدود تو کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کام کی بنیادی مذہبی حیثیت کو نہیں بدل سکتی، یعنی وہ کسی حلال چیز کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار نہیں دے سکتی۔ یہ اختیار صرف شریعت کا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس دلیل کے بالکل مذہبی مرکز کی طرف۔ یہاں آ کر بات اور بھی گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب کوئی حکومت شادی جیسے عمل کو، جو کہ مباح یعنی جائز ہے، ایک خاص عمر سے پہلے جرم بنا دیتی ہے تو وہ اصل میں اپنے اختیار سے آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ شریعت میں شادی کے لیے کوئی خاص عمر جیسے 18 سال مقرر نہیں ہے، بلکہ معیار دو چیزیں ہیں، ایک حیاتیاتی پختگی یعنی بلوغت، اور دوسری ذہنی پختگی یعنی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص 18 سال سے پہلے بھی شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے اور کوئی شاید 18 کا ہو کر بھی تیار نہ ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور یہیں پر عوامی مفاد یا مصلحت کا اصول سامنے آتا ہے جو اس ساری بحث میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ مصلحت کا تصور بہت اہم ہے۔ یہ ایک طرح کا پیمانہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے جس پر کسی بھی حکومتی قانون کو پرکھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ اصول ایک بہت ہی زبردست پیغام دیتا ہے کہ کسی بھی حکمران کا اختیار لامحدود نہیں ہوتا، اس کا ہر فیصلہ، ہر قانون عوامی بھلائی سے جڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قانون عوامی مفاد میں نہیں ہے تو اسلامی فقہ کی روح سے اس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں آ کر دلیل ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ عوامی مفاد یا مصلحت کے ٹیسٹ پر پورا نہیں اترتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ اس سوچ کے مطابق کم عمری کی شادی سے جو ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑے اور یقینی نقصان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ نقصان ہے معاشرے میں بے حیائی کا پھیلاؤ۔ تو اس فقہی اصول کے مطابق بات یہ ہے کہ اگر دو نقصانات میں سے ایک کو چننا پڑے تو ہمیشہ چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے، اور یہاں شادی کو روکنے کو معاشرے کے لیے بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط دعویٰ ہے جو قانون کی بنیاد کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، مذہبی دلائل تو ایک طرف، اب ماخذ اس قانون میں موجود کچھ منطقی خامیوں اور تضادات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ یہ جو قانونی ڈھانچہ ہے یہ اپنے اندر ہی تضاد رکھتا ہے۔ یہ ایسی قدروں کو ظاہر کرتا ہے جو مقامی معاشرتی اور مذہبی اقدار سے ٹکراتی ہیں، اور اس سے ایک عجیب قسم کا دوہرا معیار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس تضاد کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے کم عمر میں نکاح جیسا ذمہ دارانہ رشتہ قائم کرے تو وہ مجرم ہے، لیکن اگر وہی لوگ بغیر نکاح کے باہمی رضامندی سے کوئی تعلق قائم کریں تو وہ جرم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو قانون کی منطق پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ یہ ساری بحث ہمیں آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے آتی ہے کہ اس مذہبی نقطہ نظر سے ریاست کے قانون کو ماننے کی حد کیا ہے؟ کیا ہر قانون کو ماننا ضروری ہے؟ اور پھر اس بحث کو ایک بہت ہی بنیادی اسلامی اصول پر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ مطلب بالکل صاف ہے، حاکم کی اطاعت کی بھی ایک حد ہے۔ یہ کوئی مطلق یا انکنڈیشنل چیز نہیں ہے۔
اگر کوئی قانون اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر اس کی بات ماننا ضروری نہیں رہتا۔ تو اگر پوری دلیل کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے: پہلا، یہ قانون ایک جائز کام کو ناجائز قرار دے کر اپنے دائرہ کار سے باہر نکل رہا ہے۔ دوسرا، یہ معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ تیسرا، اس میں منطقی تضاد ہے، اور ان سب وجوہات کی بنا پر یہ اس معروف یعنی بھلائی کے کاموں میں سے نہیں ہے جس میں حاکم کی اطاعت کا حکم ہے۔ آخر میں ماخذ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ریاست کا اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی شادی زبردستی نہ ہو، نہ کہ وہ باہمی رضامندی سے ہونے والی شادیوں پر ہی مکمل پابندی لگا دے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے جو پوری بحث کو ایک نئی سمت دیتا ہے۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے: قانون، فطرت اور معاشرے کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے؟ کیا قانون ایسا ہونا چاہیے جو زمینی حقیقتوں اور انسان کی فطری ضروریات کو نظر انداز کر دے، یا پھر اسے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔